السلام علیکم۔ آج کا آرٹیکل ہے فلڈنگ الرٹ۔ جیسے کہ گلگت بلتستان کی حکومت نے جو ہے اپنے لوگوں کو الرٹ کیا ہے، کیونکہ وہاں کے جو گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہوتے ہیں تو کوسٹل ایریاز پہ جو ہے وہ افیکٹ پڑتا ہے۔ تو اس کی جو ہے اگر ہم فلڈ کی ریزن کریں کہ وہ کیوں الرٹ کیا ہے، کس وجہ سے جو ہے وہ فلڈ آ رہا ہے یا آنے کا اس کا خدشہ ہے گلگت بلتستان کی طرف، تو اس کی کچھ ریزنز ہیں کہ جب بہت زیادہ جو ہے وہ ٹمپریچر ہوتا ہے، بہت گرمی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں۔ گلیشیئرز میلٹ ہو کے پھر جو ہے وہ ایک ریلا، سلابی ریلا بنتا ہے، جو کہ پھر نالوں کی طرف رخ کرتا ہے اور کوسٹل ایریاز کو بہت افیکٹ کرتا ہے۔ اور اوپر سے جو ہے وہ مونسون رین جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر دیتی ہیں۔ پھر فلیش فلڈنگ ہے، لینڈ سلائڈنگ ہے، ان سب کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو وہاں کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے انہوں نے الرٹ کیا ہے اپنی جو ہے اپنے ایریے کو۔ اور خاص طور پہ جو ہے وہاں کے نیچے علاقے جو ہیں جھیلیں، دریاؤں کے قریب، وہاں پہ مسلسل خطرے میں رہنے والی کمیونٹیز کے لیے انہوں نے یہ الرٹ کیا ہے، کیونکہ بدلتی ہوئی عالمی آب و ہوا کے نتیجے میں یہ جو ایریا ہے گلگت بلتستان کا، وہاں پہ کافی قدرتی آفات کی بڑھتی ہوئی تعداد سے متاثر ہوا ہے۔ اور 2010 کا جو سپر فلڈ تھا، اس کے بعد سردیوں اور گرمیوں دونوں میں لینڈ سلائڈنگ اور فلڈ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ جو 2010 کا تھا جس میں کافی جو ہے وہ 2022 کا جو فلڈ تھا، اس سے پہلے پاکستان کی پوری ہسٹری میں جو ہے وہ 2010 کا فلڈ جو تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا، جس میں کافی جانی مالی نقصان ہوا اور پاکستان کی اکانومی کو بہت برا حال ہوا اس ٹائم۔ اور پھر جب یہ 2022 کا آیا تو اس نے 2010 کے جو سیلاب تھا اس کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ہم نے دیکھا کہ 2022 میں کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک ہلچل مچائی ہوئی تھی، کتنا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، اکانومی کے برے حالات ہوئے، اور جو لوگ ڈپینڈنٹ تھے ایگریکلچر پہ ان کا تو بہت ہی برا حال ہوا۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق ہمالیہ اور ہندوکش اور قراقرم کے جو پہاڑی سلسلوں میں گلیشیئرز ہیں وہ جب پگھلتے ہیں تو پھر برفانی جھیلیں بنتی ہیں۔ پھر پچھلے 2 مہینوں میں فار ایگزامپل خطے کے کئی اضلاع کے لوگوں نے اپنی سڑکیں، پل، مکانات اور ذریعہ معاش کو طوفانی بارشوں، تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز کی وجہ سے برفانی جھیلوں کو پھٹنے سے آنے والے سیلاب سے بہتے دیکھا ہے۔ اور بار بار آنے والے سیلاب نے فصلوں اور درختوں کو نقصان پہنچایا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ 2010 میں، 2022 میں ان دونوں جو تھے فلڈ تھے، ان دونوں میں جانی مالی نقصان بہت ہوا۔ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ جو بیچارے، ایک تو وہ کوسٹل ایریاز کے تھے اور وہاں پہ پھر وہ ایگریکلچر پہ ڈپینڈنٹ تھے، تو انہیں مالی بھی ہوا، جانی بھی ہوا، اور بہت ان کے تو برے حالات ہوئے کوسٹل ایریاز کے جو لوگ تھے، اور وہ بے گھر ہوئے، اور بعض صورتوں میں جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ اگرچہ حکومت اور اس کے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبہ ہے، ماضی کا تجربہ بتاتا ہے کہ مدد ہمیشہ تھوڑی دیر سے پہنچتی ہے۔ رائٹر اس میں کہتے ہیں کہ یہ ماضی میں جیسے ہم نے 2010 میں دیکھا، وہاں پہ جو ہے اس ٹائم پہ بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے اتھارٹی ہے، اس پہ لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، اور جو 2022 کا فلڈ تھا اس میں بھی جو ہے ہم نے دیکھا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کا کوئی اتنا رول انہوں نے جو ان کا ایک رول ہے کہ فلڈ آنے سے پہلے لوگوں کو وہاں سے شفٹ کرنا اور ان کو جو ہے پھر پوسٹ فلڈ ان کی امداد کرنا یا پھر سب کچھ، تو ہم نے دیکھا کہ اتنا جو ہے زیادہ انہوں نے اپنا رول نبھایا نہیں جیسے انہیں نبھانے چاہیے تھا۔ اربوں روپے کی سرمایہ کاری اور تباہ کن حالات سے نمٹنے کے لیے نئی ایجنسیوں کی تشکیل کے باوجود ڈیزاسٹر مینجمنٹ ملک میں ایک مسئلہ بنا ہوا۔ کہتا ہے کہ اربوں روپے جو ہے اس کا بجٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، جو کہ اسے ہر سال دیا جاتا ہے،
لیکن پھر بھی اس کی جو کارکردگی ہے وہ شک پیدا کر رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیوں کا کردار زیادہ تر متاثرین کے لیے امدادی خدمات اور پناہ گاہوں کی فراہمی تک محدود رہا ہے۔ لوگوں اور معاشیت پر آفات بالخصوص سیلاب کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کوئی جامع حکمت عملی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کا اتنا جو ہے وہ بجٹ ہے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، اس کے باوجود ان کا جو ہے وہ کوئی خاص رول نہیں ہے اس کو نمٹنے کے لیے سیلاب سے۔ اور پھر کہتا ہے کہ چند ہفتے قبل وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی نے خبردار کیا تھا کہ اس سال طوفانی بارشوں کے نتیجے میں ملک کے بڑے حصوں کو سیلاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ کہ کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں سیلاب کا واضح خطرہ ہے۔ بڑے شہر کیا ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کچھ کیا گیا ہے؟ نہیں، یہ سچ ہے کہ قدرتی آفات کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اس سے حکومتوں کو اپنے اثرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات۔ یہ جو کہتا ہے کہ بے شک قدرتی آفات جو ہوتی ہیں، سیلاب وغیرہ، اس کو جو ہے ہم روک نہیں سکتے، لیکن ہم احتیاط کر سکتے ہیں، ہم جو ہے ایک پلاننگ کر سکتے ہیں، منصوبہ جو ہے کوئی تیار کر سکتے ہیں جس سے جو ہے وہ نمٹا جا سکے۔ جیسا کہ یو ایس میں بھی آتا ہے، چائنا میں، ساؤتھ کوریا میں، وہ نمٹنے کے لیے جو ہے وہ پہلے سے ان کے پاس منصوبہ تیار کیا ہوا آتا ہے انہوں نے۔ اگر ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی ایگزامپل لیں تو یو ایس میں بہت آتا ہے، چائنا میں بہت آتا ہے سیلاب، تو وہ لوگ جو ہے اس سے نمٹتے ہیں کافی اچھے طریقے سے۔ تو آج کا آرٹیکل یہی تھا، نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔